بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سیاسی اختلاف اگر دشمنی بن جائے تو پھر جمہوریت ایک تماشا بن جاتی ہے، ایک مذاق بن جاتی ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کی سپر پاور امریکہ میں۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس میں ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے نتائج کا انتظار کرنے کی بجائے انہوں نے ایک قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ امریکہ پہ اس وقت مرتکز ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی جمہوریت جو ہے وہ جو بائیڈن اگر جیت بھی جائیں تو ایک مذاق بنی رہے گی کافی عرصے تک۔ کیا ہمیں کوئی سبق سیکھنا چاہیے؟ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا جو سیاسی اختلاف ہے اس کو انتقام اور دشمنی نہیں بنانا چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے، 15 نومبر کو وہاں پہ الیکشن ہے اور وہاں پر دھاندلی کے الزامات شروع ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال پر اور کچھ اور معاملات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم۔ شفقت صاحب بہت شکریہ۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں، اور لاہور میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ شفقت صاحب، پہلے ذرا ہم بات سنتے ہیں۔ جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر میں ایک فکرہ کہا ہے، میرے خیال سے ہم پاکستانیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ We have to stop treating our opponents as enemies. We are not enemies. What brings us together as Americans is so much stronger than anything that can tear us apart. So let me be clear. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. یہ تھے جو بائیڈن کے الفاظ۔ ابھی حتمی نتیجہ نہیں آیا لیکن وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں سیاسی مخالفین جو ہیں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا۔ شفقت صاحب، امریکن الیکشن اور پاکستان کی سیاست کو اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہمیں کوئی ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا نہیں، ویسے میں بات کر رہا ہوں اوورال۔ نہیں، اوورال وہاں پہ پولرائزیشن بہت ہے امریکہ کے اندر، اور پاکستان میں نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی ہے، سیاسی پولرائزیشن ہے، لیکن ہماری دشمنی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کھوکھر میرے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، میری کیا دشمنی ہے ان سے؟ ہم سمجھتے ہمارے سیاسی اختلاف پالیسیز کے اوپر بھی ہے، کئی معاملات میں ہمارا ویو اور ہے، ان کا ویو اور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کو بے دردی سے لوٹا ہے ان کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی سافٹ سپاٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو یہ کلیئرٹی اس میں ہونی چاہیے۔ کوئی دشمنی نہیں کسی سے، نہ جاوید لطیف صاحب سے ہے نہ ان سے۔ ہمارے کوئی سیاسی اختلافات ضرور ہیں، ہماری پالیسیز پہ اختلاف ہیں، کئی چیزوں پہ ہماری سوچ کا، نظریہ کا فرق ہے، لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں اس کو برا کہتے ہیں، کرتی تو نیب ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سزا ہونی چاہیے وہ ان لوگوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے اس قوم کا مال لوٹا ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں آج بلاول صاحب نے اور مریم صاحبہ نے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ سنیں جی پہلے بلاول صاحب کی بات۔ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں ڈیوٹی دینا چاہیے تھا، یہاں آپ کا ووٹ کا تحفظ کرنا چاہیے تھا، وہ اسلام آباد میں کیا کر رہا تھا؟ اسلام آباد جا کے کس سے مل رہا تھا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ اپنا ملاقاتیں کی تفصیل عوام کے سامنے لے کر آئے۔ کس سے حکم نامے آپ لے رہے تھے اسلام آباد میں؟ کس حکومتی ادارے سے آپ مل رہے تھے؟ اور آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اس کا ویسے تھوڑا سا میں ایک منٹ ذرا مریم نواز صاحبہ کی بھی بات سن لیں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو شیر کے اوپر تھپا لگانا اور گیدڑوں کے آگے جھکنا نہیں ہے، ووٹ چوروں کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ ووٹ چوروں کے آگے جھکنا نہیں ہے، اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے۔ ووٹ پہ پہرا دینا ہے۔ شفقت صاحب، میں پہلے سوال ان سے کر لوں۔ نہیں، میں ایک صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بلاول کی باتوں سے 15 دن سے وہاں بیٹھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ کوئی ہارنے کی وجوہات بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال میں کروں گا جاوید صاحب سے، پہلا آپ سے کروں گا۔ بلاول صاحب نے الزام لگایا کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن کمشنر ہیں وہ اسلام آباد میں کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں،
اور وہ ڈیٹیل دیں. اور الزام لگا دیا انہوں نے, دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں ووٹ کا پیرا دیں آپ. تو دونوں جو اپوزیشن کے اہم رہنما ہیں وہ ایک طرح سے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. ابھی الیکشن تو ہوا نہیں ہے, تو دھاندلی کا الزام سمجھ نہیں آ رہا. شکریہ میر صاحب. اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں بڑا کوئکلی جو گفتگو پہلے ہو رہی تھی اس کے اوپر ایک کامنٹ کر دوں. جو بائیڈن صاحب کی جو آپ نے گفتگو دکھائی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی مخالف ہیں, سیاسی دشمن نہیں ہے, یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز تھے جنہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی 2018 میں جس کا نام تھا کہ ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اور انہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے مختلف ممالک کے اندر اس بات کی تحقیق کی کہ جہاں پر ڈیموکریسیز تھیں اور ڈیموکریسی سے ٹرانزیشن ہوا ڈکٹیٹرشپس میں یا کسی اور نظام میں, تو وہ کیوں ہوا. اس کے اندر جو انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, 4-5 انہوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, اور ان میں سے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی کہ جس کسی معاشرے میں اگر وہاں پر سیاسی مخالفوں کو بطور سیاسی دشمن ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جائے تو یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ نیچے اور تنزلی کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہے. بزرگ میرے, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم آپس میں ہماری کوئی سیاسی دشمنی نہیں, لیکن ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات میر صاحب موجود ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو پھر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ نظام انتقام کا ہے, نظام جبر کا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اپنے ایک پولیٹیکل اپوننٹ پر 15 کلو ہیروئن ڈال دی جاتی ہے اور ایک ایسی ان کے اوپر کیس ڈالا جاتا ہے کہ جس کی ایونچولی سزائے موت ہے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نیب کو کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. چیف جسٹس کھوسا آن ریکارڈ ہے, پھر EU کی رپورٹس ہے, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس ہیں. تو کافی کچھ مواد ایسا موجود ہے جس کے بنیاد پر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی بھی کم از کم یہ فیصلہ ضرور کر سکتا ہے کہ حکومت نے جو پچھلے 2 سالوں میں ڈرائیو رکھی ہے, بجائے اس کے کہ عوام کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے, انہوں نے صرف اور صرف انتقام اور کرپشن اور اس چیز کے اوپر ایک نیریٹو کو بلڈ کرتے رہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا میر صاحب, اس وقت الیکشن کمیشن نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ جاری کیا ہے اور اس کوڈ آف کانڈکٹ پر منوان عمل ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ کیسا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور یہ کیسے الیکشن کمشنر صاحب ہیں کہ جن کو وزیر اعظم جب وہاں پر جا کر سیاسی نوعیت کی تقریر کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں, کوڈ آف کانڈکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں کہتے. گنڈاپور صاحب جو وزیر ہیں گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز کے, وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کی تقریریں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ جس کے اندر وہ لوگوں کو کہہ رہے ہو جتنے تم ہزاروں ووٹوں سے ہمیں جتاؤ گے اتنے کروڑ روپے ہم تمہارے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیں گے. ان کو تو کوئی نوٹس نہیں جاتا. اور بلاول بھٹو صاحب کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی کہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ابھی آج سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ مراد سعید صاحب وہ ایک دورے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ جب حکومت کھل کر اس طرح کی چیزیں کرے گی اور یہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہوں گی, آن ریکارڈ ہوں گی, تو پھر ہم یہ بات کریں اگر آپ کے پاس وہاں پہ پاپولیرٹی ہے, ووٹ ہے, طاقت ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانے کی ضرورت اس لیے ہے میر صاحب کہ ہم نے 2018 کے الیکشنز بھی دیکھے. 2018 کے الیکشنز کس طرح کنڈکٹ کیے گئے. ہمارا جو آئین ہے, آئین کی جو پہلی 2 سطور ہیں میر صاحب, وہ کہتی ہیں کہ سوورینٹی, حاکمیت کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد خلق خدا کے پاس ہے. یہ ہماری پہلی 2 لائنیں ہمارے آئین کی. یہاں پر خلق خدا کا جو حق ہے وہ اس کو ایکسرسائز ہی نہیں کرنے دیا جاتا. اچھا, اور گلگت بلتستان میں بھی اب یہ صورت ہے. جاوید لطیف صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 2018 کا جو پاکستان میں الیکشن ہوا اور 2020 کا جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. 2018 کا جو الیکشن تھا اس کی جو نگرانی تھی پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر, وہ پاکستانی فوج کے جوان کر رہے تھے اور آپ کی قیادت نے الزام لگا دیا ان پر کہ انہوں نے ریگنگ کی اس میں. تو لیکن اب گلگت بلتستان میں تو فوج ہے ہی نہیں ہے اور فوج تو اس سے بہت دور رہے گی. پہلا جو ٹیئر ہے وہ پولیس ہے, دوسرا رینجرز اور FC ہے, اور اس کے بعد اگر بہت حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان کا الیکشن کمیشن کہتا ہے پھر ہم فوج کو بلائیں گے. تو اب تو فوج ہے نہیں اس الیکشن میں. اس کے باوجود نون لیگ, پیپلز پارٹی, دونوں نے الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ ووٹ کو پہرا دو, ووٹ آپ کا جو ہے وہ چوری ہو جائے گا. تو کیا یہ شکست کا اعتراف نہیں ہے؟ شکریہ میر صاحب. میں بھی آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ 1 منٹ مجھے بائیڈن پہ بات کرنے کی
اجازت دیں گے. بات سیدھی سی ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے تو آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں. ایک سیکنڈ میر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں بشیر میمن صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور آج کے پرائم منسٹر جو ہیں منہ پہ ہاتھ پھیر کر اپوزیشن کو کیا دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ شفقت محمود صاحب میرے بھائی ہیں, ان کی کہنا اپنی جگہ, مگر حقائق تو 2 سال سے بڑے مختلف ہیں. اور جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشن کا تعلق ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو پہرا دینا چاہیے, تو آپ یہ دیکھ لیں 2018 میں جو کچھ ہوا وہی تو گلگت بلتستان میں اب تک ہو چکا ہے. اس وقت بھی اچھا ہو گیا وہاں پہ, آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے, گیا تھا یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے. بلتستان کے دھاندلی جی پری پول ریگنگ جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اب الیکشن ڈے جو ہے اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹر سپورٹر کو کہ پہرا دیں اور اس وقت دھاندلی نہ ہونے دیں. جو بچایا جا سکتا ہے اس کو بچایا جائے, یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں. کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ اچھا شفقت صاحب, اب یہ تو بات جو ہے یہ تو کھل کے آ گئی نا کہ ابھی تو الیکشن 15 نومبر کو ہونا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو چکی. 2-3 پوائنٹ ریز کیے ہیں کیونکہ میں اکیلا ہوں اور یہ 2 ہیں. نہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اچھا آپ میرے ساتھ, میں کچھ اور کہنے لگا تھا لیکن میں رو گیا تھا. میں کچھ اور کہنے لگا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں, مجھے پتا تھا آپ کہنے لگے آپ 3 ہیں. میں نے کہا میرا پرانا بھائی ہے, میں اس کو اس سے پہلے کہ آپ کہیں آپ 3 ہیں, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں جتنی بھی قانونی کارروائی ہوئی ہے ان دونوں پارٹیوں کے خلاف, وہ ادارہ ہے جو انہوں نے مل جل کے اپروو کیا اور 10 سال تک جس کے اندر ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی. تو اس لیے ہم نے تو نہیں کیا, وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے, وہ کر رہا ہے. اللہ اس کو طاقت دے کہ وہ جو بھی کسی چور کو, جب بھی کسی چور کو پکڑتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے. ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے, لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن کو 100% آزاد تصور کروں گا اگر میں جیت گیا تو. ہاں اگر میں جیت گیا تو ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ جیت گئے تو پھر الیکشن فیئر ہے, اگر یہ ہار گئے تو الیکشن فیئر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, 2 چھوٹے نکتے کہ یہ جو ان کے مستقبل کے شاہکار ہیں مریم اور بلاول, وہ اگلے 15 دن تک, بلاول تو میرا خیال ہے پچھلے 15-20 دن سے بھائی ہیں, تو اس کے بعد بھی ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سینٹر میں, تو انہوں نے کیا جادو کیا کہ گلگت بلتستان میں ان کی پارٹی جیت گئی. جب نون لیگ کی حکومت تھی سینٹر میں تو انہوں نے کیا جادو کیا کہ وہاں پہ سڈنلی پی ایم ایل این کی حکومت جیت گئی. اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, وہاں پہ بلاول کیمپین کر رہا ہے, مریم کیمپین کر رہی ہے, عمران خان تو گئے تھے, وہ نیشنل ان کا جو ایکسیشن ڈے تھا اس کی ایک تقریب میں. ہمارا تو وہاں پہ کوئی ایسا, میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور جو ہے اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے وہاں پہ. اور ایسے تو نہ کریں. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. مجھے ذرا مصطفیٰ کھوکر میرا بھائی مجھے بتائے کہ یہ جب ان کی حکومت تھی تو کیسے آنن فانن وہاں پہ جی پی میں جیت گئے, اور دوسروں کی جب تھی یہ عجیب پتہ نہیں باتیں کرتے ہیں. یہ جس طریقے سے ان کی حکومت بنی تھی اسی طریقے سے اب آپ کی حکومت نہیں, ہماری اس طرح نہیں بنے گی. ہماری یہ تو جس طرح کیمپیننگ یہ کر رہے ہیں جا کے, اور جس طرح دن رات ایک لگا رہے ہیں. بلاول نے تو وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے ہیں, اور میرا خیال میں تو حیران ہوں مصطفیٰ یہاں پر کیوں ہے, ان کو بھی وہیں ہونا چاہیے. ابھی واپس ہے. اچھا ابھی واپس ہے, یہ تھوڑا سانس لینے کے لیے آئے. اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ گھبراہٹ ان کو ہونی شروع ہو گئی ہے کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اچھا, اور باقی یہ رہ گیا کہ یہ ٹرمپ والا قصہ چھوڑ دیں کہ اگر ہم جیت گئے تو فیئر ہے, اگر نہ جیتے تو دھاندلی ہے, یہ چھوڑ دیں. اچھا اب ایک بڑا ایک سیریس مسئلہ سے جڑا ہوا ہے, اس کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ گئی ہے, اور پی ڈی ایم نے بھی جلسے کیے ہیں اور ان میں بھی کافی لوگ آئے ہیں, اور اب بلاول صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بھی کنونشن سینٹر میں کافی کیے اور کرنے جا رہے ہیں حافظ آباد میں, اور حافظ آباد میں وہ 7 کو کرنے والے ہیں. تو اس وقت نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت تمام اہم جماعتیں جو ہیں وہ جلسہ جب کرتی ہیں تو کرونا وائرس کے جو ایس او پیز ہیں کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا.
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی جو آج مریم صاحبہ کے اور بلاول صاحب کے جو جلسے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان میں، وہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور 7 کو جو حافظ آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہاں پہ بھی یہ نظر ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بطور ایک پارلیمنٹیرین کے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں لیکن کرونا وائرس کے SOPs کا بھی خیال رکھیں؟ درست بات ہے میر صاحب. اس میں میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو جو بھی اپنے ایونٹس کرنے جا رہی ہیں اس سے پہلے عوام میں یہ آگہی ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ جی ہمارا جو جلسہ ہے اس میں آپ جب بھی آئیں تو آپ کے چہرے پہ ماسک ضروری ہے. یہ اس SOP پہ عمل درآمد جو ہے وہ میرے خیال سے ہونا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جہاں پر ہماری اس ضمن میں کوتاہی ہے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے اوپر باقاعدہ جلسوں سے پہلے یہ جاری کیا جائے گا. یہ ہم ضرور انٹرنل ایک گفتگو کریں گے اس پہ. بڑا کوئکلی جو میرے بزرگ جو فرما رہے تھے، گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2010 میں وہاں پر پیپلز پارٹی کیسے الیکشن جیتی. پیپلز پارٹی اس لیے الیکشن جیتی وہاں پر کہ میر صاحب اس سے پہلے وہاں پر پہلے کبھی وزیر اعلیٰ کا اور الیکشنز کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پہلی دفعہ آصف زرداری صاحب نے جو گلگت بلتستان کا آرڈر جس پہ دستخط کی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا، وہاں پر اسمبلی کا قیام وجود میں آیا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا ریگارڈ ہے. ہار کیوں گئے؟ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ الیکشن جو اس وقت PTI کیونکہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، کیسے جیت گئی؟ اس کے پھر اور محرکات ہیں کیونکہ ان کی حکومت تھی اسلام آباد میں. اس کے اور محرکات ہیں، میں ان پہ بھی آ جاتا ہوں بڑا کوئکلی. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے. میر صاحب اس وقت پورے ملک میں اور انکلوڈنگ گلگت بلتستان جو 200-250 روپے کلو سبزی خرید رہا ہے، جو بجلی اور گیس کے بل دے رہا ہے، جو اس وقت معیشت کا حال ہے، جو بے روزگاری کا حال ہے، صوبے کا who in their right mind would even vote for them؟ صوبے کا سٹیٹس دے دیا انہوں نے. صوبے کا سٹیٹس دینے کا یہ مجاز نہیں، پہلی چیز. دوسری چیز اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. کیا ان کے پاس آئینی ترمیم وہ آپ نے کرنی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ میر صاحب ہمارا تو 2018 کے جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اس میں پروونشل سٹیٹس کا ہے. آپ کے تو مینیفیسٹو میں یہ بھی نہیں ہے. آپ نے کرنا ہے نا. 2018 کے الیکشنز میں انہوں نے لکھا تک نہیں، ہم نے لکھا. وہ آپ کے منشور پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں. ہمارا منشور سب سے پہلی چیز وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس وقت وزراء وہاں پر اچھا کیمپین چلا رہے ہیں، پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسوں کے وعدے کر رہے ہیں. جو جاوید لطیف صاحب، میں وہ کرونا وائرس والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے بھی کچھ جلسے ہونے والے ہیں پنجاب میں، مجھے پتا ہے مسلم لیگ نون کے بھی ہونے والے ہیں. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صرف 1 نومبر سے لے کے آج کے دن تک 5 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو اس پر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنے جلسوں میں بلا رہے ہیں، کنونشنوں میں بلا رہے ہیں، ان کو تھوڑے سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے بھی آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ بالکل حامد میر صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری اخلاقی ملی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ SOPs پر عمل کریں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں. لوگ جس طرح باہر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے گلگت بلتستان کے صوبے کے حوالے سے. شفقت صاحب میں نے یہ نہیں کہا، مہربانی فرمائیں تو میری بات سن لیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے والا ہوں کہ جہاں دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ کیمپین کر رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک حساس ایشو ہے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے حوالے سے، کیونکہ ایک دفاعی ادارے کی قیادت نے تمام جماعتوں کو بلایا تھا اور وہاں کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ یہ باتیں الیکشن کے بعد کی جائیں گی. مگر پرائم منسٹر وقت کے جو ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم صوبہ بنا رہے ہیں. یہ بڑا حساس ایشو ہے. اس پر کم از کم سیاست کرنے کی بجائے اس کو اتنی دیر تک مؤخر رکھنا چاہیے جب تک آپ مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو اور آزاد کشمیر کی قیادت کو آن بورڈ نہ لے لیں، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو لیڈرشپ آئے گی، جو لوگ منتخب ہوں گے، ان کے مشاورت سے چیزوں کو طے کرنا چاہیے تاکہ مقبوضہ کشمیر کا کیس ہمارا خراب نہ ہو. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے اور بڑا شور شرابہ پچھلے 2 دن سے ہم سن رہے ہیں کہ اگر وہ آ جائے گا تو کیا ہوگا،
یہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جتنا اندرونی بیرونی طور پر مضبوط ہوگا, پاکستان کی پالیسیاں بھی اتنی ہی طاقتور اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی اتنے ہی مؤثر اور مضبوط ہو سکتے ہیں. چلیں یہ آپ نے بڑی اور اچھی جب بات تک کی ہے, آپ اندرونی لیکن طور پر میں نے کرونا انتشار کا وائرس شکار جو ہے ہوں اس گے اور پر جو ہو رہا ہے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ مر رہے ہیں. اور میں شفقت صاحب آپ کا ایک اجلاس تھا, آج بڑا اہم اجلاس تھا, اس میں کچھ فیصلہ ہوا ہے, اس پہ بات کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت صاحب, آپ کیونکہ وزیر تعلیم ہیں تو آپ سے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. آج آپ کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ 2-3 دن سے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ تعلیمی اداروں کو پھر بند کیا جا رہا ہے. یہ آپ وزیر تعلیم ہیں, تھوڑی اس کی وضاحت کریں گے؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اور میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ڈینائی بھی کیا تھا. لیکن آج کی جو امپورٹنٹ تازہ خبر ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کی. سارے صوبے اس میں شامل تھے بشمول سندھ کے, آزاد کشمیر کے. ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ دوسری جماعت کے حکومت ہے وہاں پہ, اور سب نے متفقہ طور پہ کہا کہ اس وقت ایسے ملک میں حالات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کیے جائیں. اور سب نے کہا کہ اتنا تعلیم کا نقصان ہو چکا ہے کہ ہم تو یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سردیوں کی تعطیلات جو ہیں, چھٹیاں, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر کسی نے کہا جی چلو 1 ہفتے کے لیے دے دیں. ابھی تک کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی. سب نے یہی کہا کہ ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے, حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو کہ ٹیسٹنگ اور ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ان کے ساتھ مل کے اس کا پورا انہوں نے وہ کچھ تعلیمی اداروں میں جا کے جو ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ کسی تعلیمی ادارے کو کچھ دن کے لیے بند کرتے ہیں. ایک بڑی اچھی بات کی گئی, اور میرا خیال ہے کہ وہ ہم سب کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جی دیکھیں, اگر اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب کا, اور اگر پنڈی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ راجن پور کو بھی بند کر دیا جائے. یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پرائم منسٹر عمران خان نے کی, اور جس کی وجہ سے اتنی کامیابی پاکستان کو ملی ہے کووڈ کا مقابلہ کرنے میں, اسی کے بارے میں سب نے کہا کہ جہاں کوئی پرابلم نظر آتا ہے وہاں ضرور ایکشن لیا جائے, ٹارگیٹڈ ایکشن لیا جائے. لیکن اوور آل یہ نہیں ہے کہ بلینکٹ سارے, جس طرح پہلے یہ ان کی پارٹی کہا کرتی تھی ہر شے بند کر دو, انہوں نے کہا نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. چلیں, آج تو خیر اچھی بات یہ ہوئی ہے مصطفیٰ صاحب کہ شفقت صاحب جس اجلاس میں تھے اس میں سندھ کا نمائندہ بھی تھا اور آزاد کشمیر کا نمائندہ بھی تھا. وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, سندھ میں آپ کی حکومت ہے. تو یہ مجھے ایک اندھیرے میں, اختلافات کے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. ایک اور چیز کہہ دوں حامد بیر صاحب, کہ میں نے جب سے یہ کووڈ کا معاملہ شروع ہوا, جتنے بھی فیصلے کیے تعلیم کے میدان میں, فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈ لی ہے, سارے صوبوں کو ساتھ ملا کے چلے ہیں, سارے فیصلے متفقہ طور پہ کیے ہیں, انکلوڈنگ ہم نے 40 لاکھ بچوں کو پروموٹ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسکول کھولنے بند کرنے, سارے فیصلے جو ہیں متفقہ کیے. اچھا, صرف ان معاملات پر, یہ یعنی کہ یہ ایک مشترکہ معاملہ ہے, تو ان معاملات پر یہ جو ایک روایت ہے جو شفقت صاحب کی منسٹری نے کی ہے کہ سندھ اور آزاد کشمیر کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو جس معاملے کی طرف آپ کا اشارہ ہے اس پر بھی کوئی بات چیت کر لی جائے کسی کے ساتھ, جو گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ سب پارٹیاں مل کر بات چیت کر لیں گے, ہمارے ایک کنسرنز ہیں آپ دور کریں. بات چیت تو میر صاحب بالکل ہم کر ہی رہے ہیں. ہم تو ریٹن وہاں پر جو ہمارا قانونی حق ہے ہم درخواستیں بھی دے رہے ہیں تاکہ یہ معاملہ اور نہ بگڑے اور جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ ٹائملی ایڈریس ہو جائے. جہاں تک شفقت صاحب ذکر کر رہے تھے, آپ نے بھی روشنی کی کرن کا ذکر کیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں میر صاحب کہ پچھلے اس 1 سال میں جب سے کورونا کی وبا آئی ہے, گورنمنٹ انکلوڈنگ, اپوزیشن انکلوڈنگ, جہاں جہاں مختلف صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں, بیوروکریسی, ہمارے ڈاکٹرز, سب نے مل کر اس معاملے میں بڑی ذمہ داری, میڈیا بہت ذمہ داری کا مظاہرہ دکھایا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں وہ حالات نہیں پیدا ہوئے جو ہماری نیبرنگ کنٹریز میں پیدا ہوئے. تو یہ قومی معاملات میں اس طرح مل کر ضرور چلنا چاہیے. لیکن صرف ضمناً ایک چیز میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر وزراء موجود رہتے ہیں وہاں پہ وزیر اعظم نہیں ہوتے. اگر پاک بھارت کشیدگی ہو جائے, وزیر اعظم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے نہیں آتے, آرمی چیف آتے ہیں.
اگر کوئی اور واقعہ ہو جائے, اسلام آباد پہ کوئی جتھا حملہ آور ہو جائے, بلاول بھٹو کہہ دیں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں, اس کا وہ جواب نہیں دیتے. تو یہ جو قومی معاملات ہیں ان کے اندر بلا شبہ ہم نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اپوزیشن نے, ہم کریں گے, لیکن کچھ اختیار وزیر اعظم کا بھی تھا کہ جو انہوں نے ایبڈیکیٹ کیا ہے اس سے, انہوں نے وہ اسٹیٹسمین والا رول نہیں پلے کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا, اور اسی کی وجہ سے آج حالات اتنی تلخ مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اپوزیشن ان سے جان چھڑانے کے لیے, ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اپوزیشن سڑکوں پر ہے. اچھا جاوید لطیف صاحب, میں تو صرف یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں کسی ڈائلاگ وائلاگ کی بات نہیں کر رہا حکومت اور اپوزیشن کے, بالکل بھی نہیں کر رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جس طرح آج سندھ حکومت اور آزاد کشمیر کے نمائندے جو ہیں شفقت صاحب کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے, اس طرح اور کون سے معاملات ہیں جس پہ کہ ایک متفقہ پالیسی ہونی چاہیے؟ نئے الیکشن. ڈریم آن. میں ایک عرض کر دوں حامد میر صاحب کہ قومی ایشوز جو ہیں ان پر یقیناً جیسی بھی حکومت کوئی ہو اس پہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اس پہ ہوتے بھی ہیں نیشنل ایشوز پر, مگر اگر اس کو آپ پولیٹیسائز خود کریں گے, آپ کے وزراء باہر نکل کے یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں اندھیرے میں میٹنگ کر رہے ہیں, یہ اندھیرے میں مل رہے ہیں, یہ کیوں ملے تھے, تو میرا خیال ہے اس سے حکومت وقت کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے دیگر ایشوز کا, وہ بھی ایشوز قومی ایشوز ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور قوم سمجھتی ہے کہ 2 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی, 2 سالوں کے اندر ہم تنہا ہو گئے دنیا میں, 2 سالوں کے اندر ہم اندرونی طور پر بھی انتشار کا شکار ہو گئے ہیں. مطلب یہ سارے ایشو بھی قومی ایشوز ہیں جن پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. اور جہاں تک کوئی نیشنل ایشوز پر کنسنسس کی ضرورت ہوگی یقیناً بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اچھا, اب اس پر آپ نے جس احتجاج کا ذکر کیا ہے, ہم نے بھی کل اور پرسوں اس کا ذکر کیا تھا. لاہور میں ایک کسان رہنما جو ہیں وہ اس احتجاج میں کل زخمی ہوئے تھے, وہ بے ہوش ہو گئے ہیں, بے ہوش تھے لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا, جس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں اور وقفے کے بعد ایک اور معاملہ ہے آپ کا بڑا براہ راست, اور میں اس کا بھی تھوڑا سا ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ قومی معاملات میں حامد صاحب ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیا ہے. آرمی ایکٹ میں جب تبدیلی کرنی تھی باجوہ صاحب کے جب ہوا تو سب نے آپ سے تعاون کیا, سب نے تعاون کیا, آپ کے کہے بغیر تعاون کر دیا. فیٹف میں تعاون کیا, فرانس کے جو ابھی جو گستاخانہ کارٹون سے ان پہ تعاون کیا. تو جو معاملات قومی ہوتے ہیں ان میں ہم تعاون کرتے ہیں. اور ان سے جان چھڑانا بھی ایک قومی معاملہ ہے, قومی ایشو ہے, وہ بھی انشاءاللہ مل جل کے ہم حل کر لیں گے, ان کو نکال لیں گے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد ایک بڑا اہم معاملہ ہے, اس پہ بات کرنی ہے شفقت صاحب کے ساتھ. اور وہ پتہ کیا معاملہ ہے, ایک ٹویٹ ہے مونس لائی صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پی ٹی آئی سے اتحاد ووٹ کی حد تک ہے, ہمارے معاہدے میں عمران خان کے کھانے کھانا شامل نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ایسی ٹویٹ کر دیا ہے مونس لائی نے. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت موسیٰ آج وزیر اعظم صاحب نے اتحادیوں کو ایک زورانے پہ بلایا تھا اور کچھ اتحادی جماعتوں کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے جو ایک کمیٹی, آپ اس کے ممبر بھی ہیں, اور لیکن آج مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ وزیر اعظم کے اس زورانے میں نہیں گئی, اور مونس لائی صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں عمران خان کے کھانے کھانا شامل نہیں ہے. کیا وہ ناراض کیوں ہیں؟ بہرحال دیکھیں حامد, ہماری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو کولیشن گورنمنٹس جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, پارٹیز کے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ویسے تو اپوزیشن میں بھی اب پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی بے شمار خبریں آ رہی ہیں, تو اس طرح چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. اور ہم جو اختلاف ہمارا کچھ معاملات میں پی ایم ایل کیو ہم سے ناراض ہے اور ہم ان سے بات کریں گے. یہ ٹویٹ جو کیا ہے مونس نے, یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے الفاظ استعمال ہو سکتے تھے, اختلاف کا ہی اگر ذکر کرنا تھا. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ ہمارے سے کسی بات میں ناراض ہیں تو ہم ان کو راضی کریں گے. اچھا, یہ جو بات کی ہے مصطفیٰ صاحب, شفقت صاحب نے پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی, میرا ایک سوال ہے آپ سے. اگر پی ڈی ایم میں شامل ایک اہم جماعت جس سے جاوید لطیف صاحب کا تعلق ہے, اس جماعت کا ایک انتہائی اہم عہدیدار, ایک صوبائی صدر جو ہے, وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے اور وہ کہتا ہے میں نے پیپلز پارٹی میں آنا ہے, تو آپ اس کو لیں گے؟
میر صاحب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. جو بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات ہوئے وہ منظر عام پر ہیں, اور آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے جنوبی پنجاب کے ہمارے کچھ ایم این اے کے کینڈیڈیٹس تھے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے جو شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں. تو وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز, جیسے مجھے نہیں پتا کہ وہ جو بلوچستان کے جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونے چاہتے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ ادھر شامل ہوئے ہیں, اگر وہاں سے ادھر آ گئے. آپ کے لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے؟ مسلم لیگ نون میں بھی مہینہ پہلے کی بات ہے جی. اچھا, تو جاوید لطیف صاحب اگر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے پی ڈی ایم میں. جاوید لطیف صاحب آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر قادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے اگر پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی آپ کو؟ مجھے تو پی ٹی آئی میں بھی چلے جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, نہ مجھے حیرانگی ہوگی, اس لیے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ حامد میر صاحب غلط ہے. اصل میں یہ جو تحریکوں کے درمیان طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں, جو ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ وزن اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, جو چلے گئے. اگر ان کو بیانیے پر اعتراض ہوتا تو جو 16 تاریخ کا جلسہ تھا گجرانوالہ یا 18 تاریخ کا جلسہ ہوا کراچی میں, تو اس وقت وہ اعتراض کر سکتے تھے, مگر نہیں کیا گیا. پارلیمانی اجلاس جب تھا, نواز شریف صاحب کا وہاں خطاب تھا, اس وقت بھی یہی باتیں انہوں نے کی تھی. اگر اعتراض ہوتا تو اٹھ کے چلے جاتے, بات اور تھی. وہ سمجھ آ رہی تھی میرے کہ پاس اختر مینگل صاحب میرے پاس ایک خبر ہے, وہاں میرے پاس ایک خبر ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں کو پیغامات بھیجے ہیں, ان سے بات کیا ہے کہ قادر بلوچ صاحب اگر ہماری پارٹی چھوڑ کے تو اگر وہ پیپلز پارٹی میں آتے ہیں تو آپ ان کو برائے کرم شامل نہ کریں. مصطفیٰ صاحب نے تو اپنی بات کر دی ہے, لیکن میرے پاس بھی تو کچھ خبر ہے نا. ویسے اگر میں کچھ عرض کروں, جی میرا ویسے خیال تو ان کے کچھ لوگ ہمیں بھی میر صاحب پیغامات ہمیں بھجوا رہے ہیں. یقیناً آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ کے تو اللہ اعلان ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی. ان کے لوگ جو ہے نا شفقت صاحب یہ شفقت صاحب آپ کے تو جانے کے دن ہیں. پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں پیغامات بھجوا رہے ہیں. اچھا, اور بڑی اچھی بات کی میں شفقت صاحب کہ یہ بڑا خوبصورت اتحاد ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے عہدیدار چوری کرنا جو ہے بالکل جائز ہے. جی آخری بات جاوید لطیف صاحب, آخری بات. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو شفقت محمود صاحب کی جماعت کے لوگوں کے جانے کے دن ہیں, اب دوسری جماعتوں میں کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ ان کی جماعت میں کوئی جائے گا. بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, قادر بلوچ صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کا اعلان وہ خود کریں گے, لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو یہ کہا ہے کہ قادر بلوچ صاحب اگر ہماری پارٹی چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آتے ہیں تو برائے کرم ان کو اپنی پارٹی میں شامل نہ کریں. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بات بڑی اہم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل, کچھ ایک مہینہ قبل کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کی پارٹی چھوڑ کے تو مسلم لیگ نون میں گئے ہیں, تو اگر وہ جا سکتے ہیں تو ادھر سے لوگ ہماری پارٹی میں بھی آ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.